بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اس کی 10ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں ہم نے صحابہ کرام کی آزمائشوں کے متعلق بات کی تھی کہ کفار کس طرح صحابہ کرام کو تنگ کرنے لگے، اور یہ حربہ استعمال کیا کہ ان کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے اور ماریں گے۔ چونکہ پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ تو غلام تھے، بہت سارے چھوٹے قبائل کے تھے، تو اس لیے ان کو تنگ کرنا ان کے لیے قدرے آسان تھا، اس لیے ان کو مارنا پیٹنا یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ اب اگلا حربہ کفار نے یہ استعمال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خواجہ ابو طالب کے ساتھ تھے اور انہی کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ ان کا وقت گزرتا تھا اور انہی کی پناہ میں بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ابو طالب سے جا کے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم محمد کو روکو، اگر وہ محمد کو روک لے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور دیگر سارے سرداران قریش یہ مل کے ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گمراہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے گمراہ تھے اور دین سے ہٹے ہوئے تھے، ملت ابراہیمی پر نہیں تھے، اور ہمارے بتوں کی اور دوسری چیزوں کی توہین اور تحقیر کرتا ہے، تو ہم یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے، آپ اس کو روکیے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھا بجھا کے ذرا محبت پیار سے بھیج دیا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، اور حضور سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کچھ دن مزید دیکھا کہ نہیں اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کی اور محمد تو ویسے ہی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو اگر تم اس طرح اس کو نہیں روکو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ بھی برا پیش آئیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کے وقت گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو محمد، مجھ پہ پہلے بہت بوجھ ہے، تو مجھ پہ مزید بوجھ نہ ڈالیے اور آپ اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چچا میں اس دعوت سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا، میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی میری پشت پناہی کرے یا نہ کرے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں ہمیشہ یہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً دعوت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب کفار نے دیکھا کہ دوبارہ پھر سلسلہ ویسے ہی دعوت کا جاری ہے، تو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر ابو طالب کے پاس آیا اور ایک سودا کرنا چاہا۔ سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ ایک سمجھدار آدمی ہے، ہمارے قریش میں سمجھا جاتا ہے، تو ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا عمارہ بن ولید، اور اس کے حسن کا بڑا چرچا تھا، چھوٹا بچہ تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب تم یوں کرو، یہ عمارہ بن ولید کو تم لے لو اور محمد ہمارے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں ہم محمد کو قتل کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوٹ جائے گا، معاملات سارے درست ہو جائیں گے، یہ جو قریش آپس میں بکھر گئے ہیں اور قبائل کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں محمد کی وجہ سے نعوذ باللہ، وہ سارے سلسلے بھی بہتر ہو جائیں۔ تو ابو طالب نے کہا واہ، یہ کیسا سودا ہے، میں اپنا پلا پلایا خرچ کیا ہوا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں اور اس کے بدلے میں یہ لے لوں، پھر اس کے اوپر میں خرچہ کروں، اس کے اوپر میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، پھر اس کو جوان کروں، تو یہ سودا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہر ہے ان سے انہی کے حساب سے بات کرنی تھی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے وہی بات جو پہلے تھی، سوائے ایذا اور تکلیف پہنچانے کے ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مختلف طریقوں سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان تکلیفوں کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں ایک واقعہ خاص طور پہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ایک نقطے کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ابو جہل ایک مرتبہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، محمد اگر میں نے تمہیں یہاں دوبارہ اپنا ماتھا خاک آلود کرتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ نعوذ باللہ وہ نماز کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہا تھا کہ نماز میں حضور سجدہ کرتے تو وہ کہتا ہے یہ ماتھا خاک آلود کرتا ہے، تو میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا کفار کی مجلس میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حسب معمول آپ نے نوافل پڑھنے شروع کیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو متوجہ کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے محمد کو روکا تھا، یہ نہیں رکا، اب میں اس کی گردن کو روند کے آؤں گا، اس کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور اس کی گردن کو روند کے آؤں گا۔ اب یہ صورتحال ایسی بن گئی کہ کفار پورے متوجہ ہوئے کہ دیکھو اب ابو جہل جو ہے
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو روند کے آئے گا۔ وہ حضور کی طرف بڑھا، وہ ظاہر پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضور کے کافی قریب ہو گیا تو ایک دم سے اپنے ہاتھوں کو یوں کسی چیز سے جیسے بچتا ہوا انسان آتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا، ایڑیوں کے بل پیچھے گرتا ہوا آیا۔ تو انہوں نے کہا ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا ہے، جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خندق ہے جو میرے اور اس کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ہول ناکیاں ہیں، اور اس کے اندر مجھے کچھ جانور ایسے نظر آئے جو مجھے ابھی اچک لیں گے۔ تو وہ حیران پریشان ہوئے۔ تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ابو جہل ایک قدم بھی اور آگے اٹھاتا تو اللہ کے فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر ظلم تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے پیغمبر کی تذلیل اور توہین برداشت نہیں کرتے۔ جب کوئی کفار اور مشرکین کسی جگہ پہ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ دیکھو اب ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت یہ چیز برداشت نہیں کرتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ 6 نبوی میں بھی پیش آیا۔ یہ 4 نبوی کی بات ہے یا 5 نبوی کے اوائل کی، اور 6 نبوی میں دوبارہ پھر ایک مرتبہ اس نے یہ کوشش کی، اور اس مرتبہ اس کو جب وہ واپس آیا تو انہوں نے پوچھا اب تمہیں کیا نظر آیا؟ تو اس نے کہا میں نے زندگی میں اتنا خوفناک اونٹ نہیں دیکھا جس کی اتنی بڑی کوہان ہو، اتنی بڑی گردن اور اتنا بڑا منہ ہو، اور وہ مجھے کھانے ہی والا تھا کہ میں وہاں سے واپس آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ انتظام کیا تھا۔ ظلم اللہ کو برداشت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ظلم اپنے نبی پہ برداشت ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین اور تحقیر تذلیل برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج کا مسلمان بھی اس کے دل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ اپنے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ، کسی قسم کی توہین وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اور دراصل یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں سنتے، اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتے۔ اب یہاں زندگی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، صحابہ پر اذیتیں، مشکلات۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم اللہ کی زمین میں تفرقوا فی ارض اللہ، سارے کے سارے اللہ کی زمین میں نکل جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا این نذهب، ہم کہاں جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، واشار بیدہ الی ہنا، حضور نے اشارہ کیا ادھر چلے جاؤ، اور اشارہ تھا حبشہ کی طرف کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے بادشاہ کے بارے میں معلومات کر لی تھی، وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ اسمحہ بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا تھا وہ نیک عادل بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں ہجرت کی اجازت ہو گئی، صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن یہ بڑا احتیاط سے کرنے والا کام تھا، اس لیے کہ اگر کفار کو پتہ چل جاتا تو وہ قطعاً ہجرت نہ کرنے دیتا۔ اب یہ صحابہ کرام نے تیاری کی۔ رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی۔ سیرت نگاروں کا چھوٹا سا اختلاف ہے، تعداد سب کے ہاں 16 ہے، 16 لوگ کل مرد اور عورتیں گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 12 مرد اور 4 عورتیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 11 مرد اور 5 عورتیں ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اب طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ منزل بہ منزل سفر کرتے رہے اور چپکے سے رات کے وقت نکلے، اور شعیبہ بندرگاہ جس کو آج کل ہم جدہ کہتے ہیں، یہ اس کی طرف ان کا رخ تھا اور وہاں جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہاں سے خاصا سفر ہے۔ یہ لوگ اتفاق سے جب وہاں پہنچے ہیں تو بندرگاہ پہ 2 جہاز پہلے سے تیار تھے، کچھ لوگ ان میں سے پیدل تھے، کچھ لوگ سواریوں پر تھے۔ جب وہاں پہنچے تو 2 جہاز تیار تھے، اور 5 درہم میں طے ہوا کہ وہ جہاز ان کو لے کے چلیں گے۔ تو چونکہ اس وقت ایسا تو تھا نہیں کہ جہازوں کی ایک ٹائمنگ ہو، بس وہ ہوتا تھا کہ جب لوگ آ جائیں گے پورے ہو جائیں گے، 1-2 دن بسا اوقات جہاز انتظار کرتے تھے۔ بس اللہ کی مشیت ایسے ہی تھی کہ وہ جہاز تیار تھے، یہ وہاں بیٹھے اور جہاز چل پڑے۔ کفار کو جب خبر ہوئی کہ یہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ نکل گئے ہیں تو انہوں نے پیچھا کیا۔ جب یہ شعیبہ یعنی جدہ پہنچے تو ان کو وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ تو جہازوں پر بیٹھ کے چلے گئے۔ اب رجب میں انہوں نے ہجرت کی ہے، شعبان اور رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حرم میں بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کفار کا ایک پورا گروہ بیٹھا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سورۃ النجم کی تلاوت، دفعتاً سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اچھا، کفار کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ سننے نہیں دیتے تھے، اور ان کا قرآن میں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ،
تم قرآن نہ سنو بس شور کرتے، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے وہ شور کر دیتے. کبھی کسی نے قرآن سنا ہی نہیں تھا، قرآن کے چونکہ وہ صاحب زبان تھے، فصاحت و بلاغت جانتے تھے، تو ان کو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کبھی سنا ہی نہیں، ضد میں آ کے کبھی بھی نہیں سنا. تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دم قرآن سنا تو مبہوت ہو کے رہ گئے، یعنی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا انگشت بدنداں ہونا، کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح کا کلام ہے. سنتے رہے اور سورۃ النجم جب ختم ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت سجدہ فاسجدوا للہ واعبدوا، اس سے ہم سب کو سجدہ بھی کرنا ہوگا، یہ آیت جب تلاوت کی تو سب کے سب قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے اور پچھلی آیت کی ہیبت کی وجہ سے سب سجدے میں گر گئے. اب جب وہ سجدے میں گرے اور وہاں سے جب اٹھے تو ان کو خیال ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم تو محمد کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے اور محمد کے مخالفت کر رہے ہیں اور آج انہی کے کلام سن کے ہم سجدے میں گر گئے. تو وہ بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، انہوں نے بہرحال اس کی تعویلات شروع کر دیں. یہ سجدے میں گرنے والی بات پہنچاتی حبشہ پہنچی اور مسلمانوں کو یہ معلوم پڑا، وہاں جو ہجرت کر کے 16 لوگ گئے تھے، یہ لگا کہ شاید کفار مسلمان ہو گئے، اس وجہ سے دفعتاً انہوں نے سجدہ کیا. تو یہ بات جب ان کو پہنچی تو وہ سارے کے سارے شوال 5 نبوی میں وہ لوگ واپس آ گئے. یہاں پہنچے تو پتہ چلا یہ تو افواہی غلط تھی، وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے، کفار تو اسی طرح اپنی ہٹ درمی پہ ہیں. اور یہاں آ کے مسلمانوں کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ گئیں، چونکہ پہلے تو کسی نہ کسی کی وہ امان میں تھے، اب وہ امان بھی ختم ہو گئی اور کفار نے عرصہ حیات جو ہے وہ مزید تنگ کرنا شروع کر دیا. اور 5 نبوی کے آخر میں کچھ انقلابی کام ہوئے، ہم اگلی قسط میں اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.